کہ خان صاحب مجھے ایسی سرزمین جہاں انگریز کی حکومت ہے ہندوستان، جینا تو جینا مرنا بھی منظور نہیں۔ میں ہندوستان میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو ہندوستان آیا ہوں یہ اعلان کرنے کے لیے کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ اور میں بوڑھا ہو گیا بالکل، اگر میرے گھٹنوں میں جان نہیں رہی اور میں گھوم پھر کر ہندوستان کے گاؤں گاؤں جا کر یہ اعلان کرنے کی طاقت اپنے اندر نہیں پائی میں نے، تو میں ایک چارپائی پر لیٹ جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری چارپائی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر مجھے گاؤں گاؤں لے چلیں، اور میں ہر گاؤں میں اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ تمہارے علماء کی اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں ہیں، لیکن ملک کی بدقسمتی ہے کہ ان علماء کی روحانی اور جسمانی اولاد آج اس ملک کے اندر دہشت گرد کہی جا رہی ہے، ملک کی غدار بنائی جا رہی ہے، ان کو جیلوں میں بھرا جا رہا ہے، جن کے باپ دادا کی اس ملک کے لیے یہ تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، کھسوٹا ہے، دولت مند بنے ہیں، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ملک کے امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں۔ جمعیت علماء اقتدار میں شریک نہیں ہے۔ جس دن ملک آزاد ہوا، ایک گھنٹہ پہلے جمعیت علماء کے خدام ملک کی آزادی کے لیے گلے گلے پانی کے اندر تھے، اور جس دن ملک آزاد ہوا ایسا لگتا ہے جیسے سونے والے نے کروٹ بدل لی، فوراً اعلان کر دیا کہ آج سے جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے، ہمیں پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ملک کو آزاد کرانا تھا اپنا دینی فرض سمجھ کر، آزادی وطن کے ہم علمبردار خون چوسنے کے لیے نہیں تھے، دولت کمانے کے لیے نہیں تھے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں تھے، یہ ہمارا دینی فرض تھا۔ ہم نے اپنے آپ کو بھیٹ چڑھا کر ملک کو آزاد کرا دیا، اب تم جانو تمہارا کام جانو۔ یہ ان کی اخلاص و للہیت تھی، لیکن میرے بھائی بدقسمتی ہے کہ ملک آزاد ہوا اور تقسیم ہو گیا۔ مسلمان کی طاقت ایک ملک سے دو ملک میں، دو ملکوں سے تیسرے ملک کے اندر بٹتی چلی گئی، اور ہر جگہ مسلمان بٹ کر بے حیثیت ہو گیا۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب مسلمان نے اپنا ملک بنوا کر لے لیا اسلام اور مسلمان کے نام پر، تو ہندوستان میں ایک طاقت اٹھی، وہ طاقت تھی سردار پٹیل کی، کہ اب یہ ملک بھی ہندو اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ یہ عہد لیتے رہے کہ ملک آزاد ہوگا تو یہ وعدہ کرو کہ ملک کی حکومت سیکولر حکومت ہوگی، ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ اور کانگریس یاد دہانی کراتی رہی، ہمارے پاس وہ تحریریں موجود ہیں کہ جن میں کانگریس قیادت یہ کہتی ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ورنہ جمعیت علماء کہتی تھی اگر سیکولر دستور نہیں کرتے ہو ہم تمہارے ساتھ آزادی وطن میں اشتراک نہیں کرتے۔ اور کانگریس برابر وعدہ کر رہی ہے، جب ملک آزاد ہوا
اور فرقہ پرست طاقت نے آنکھ دکھانی شروع کی کہ اب ملک کی حکومت اور دستور فرقے کی بنیاد پر سیکولر نہیں ہونا. جمعیت علماء کے لوگ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان، مولانا مدنی پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ وعدے ہیں، ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا. ان کے اندر طاقت تھی. ملک کی آزادی کے لیے یہ ساتھ ساتھ نہیں تھے، پیچھے پیچھے نہیں تھے، یہ آگے آگے تھے. گھٹنے ٹیکنے پڑے اور تسلیم کیا اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا. گاندھی جی کو اس کی قیمت چکانی پڑی. گاندھی جی کی شہادت اسی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس شہادت کے ذمہ دار سردار پٹیل ہیں جو ہوم منسٹر تھے. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ گاندھی جی پر بم مارا گیا ہے. گاندھی جی روز صبح کو ایک سبھا بلاتے تھے جس میں 20-20 ہزار آدمی شریک ہوتے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب شریک ہوتے تھے، اور ان کا پیغام تھا کہ مسلمان کٹ رہا ہے، مر رہا ہے دلی کے اندر، جاؤ ملک میں امن کو پیدا کرو. گاندھی جی نے اسی لیے برت رکھا تھا. لیکن صبح کو سبھا میں گاندھی جی پر بم مارا گیا. بم پھسپھسا تھا، بنانے والا ٹرینڈ نہیں تھا، مارنے والا ٹرینڈ نہیں تھا. گاندھی جی بچ گئے. میں کہتا ہوں کہ اگر آج کی طرح آر ایس ایس کا کوئی ورکر لیفٹیننٹ کرنل پروہت جیسا ٹرینڈ آدمی ٹریننگ دینے والا ہوتا بم بنانے کی، اور کوئی ٹرینڈ اس کا شاگرد بم بناتا، تو گاندھی جی کی ہتیا اسی دن ہو جاتی. مگر کوئی ایسا ٹریننگ دینے والا لیفٹیننٹ کرنل نہیں تھا، اس لیے وہ بم پھسپھسا تھا. سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ سردار پٹیل ہوم منسٹر ہیں، گاندھی جی کی حفاظت کا بندوبست کریں. مگر سردار پٹیل نے بندوبست نہیں کیا اور بمبئی چلے گئے. وہ بمبئی گئے، یہاں گاندھی جی کی ہتیا ہو گئی، شہید کر دیا گیا.